السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج آپ کے سامنے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا کردار ہے اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا کردار ہے۔ پہلے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب بنگال کے دورے پر نکلے تو آپ کے ہاتھ پر 7 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا اور 70 لاکھ مسلمانوں نے بیعت توبہ کی۔ جب آپ گھر واپس آئے تو خوشی کی وجہ سے چہرے پر رعنائی تھی۔ آپ نے اپنی والدہ کی قدم بوسی کی۔ ماں نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے کہ آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا، امی جان، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت بخشی ہے کہ لاکھوں انسانوں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ ماں نے یہ سن کر فرمایا، بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے۔ کہنے لگے، امی جان آپ نے سچ فرمایا، مگر کچھ تفصیل تو ارشاد فرمائیے۔ ماں نے کہا، بیٹا جب تم چھوٹے تھے میں نے تمہیں کبھی بھی بے وضو دودھ نہیں پلایا۔ یہ اس کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ پر لاکھوں انسانوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس طرح ایک اور کامیاب شخصیت کے پیچھے آپ کو ایک عورت کا کردار نظر آئے گا۔ دوسرا قصہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو قطب مینار دہلی کے قریب مدفون ہے۔ وہ مغل بادشاہ کے پیر تھے۔ جب وقت کے بادشاہ ہی پیر و مرید ہوں تو پھر رعایا کا کیا کہنا۔ اس طرح وہ لاکھوں انسانوں کے شیخ بنے۔ ان کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ابھی چھوٹے بچے تھے، ان کے ماں باپ نے مشورہ کیا کہ اس بچے کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ ماں کہنے لگی کہ میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، جب بچہ کچھ بڑا ہو جائے گا تو میں اس تجویز پر عمل کر کے بچے کی اچھی تربیت کروں گی۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو ماں باپ نے انہیں مدرسے میں داخل کروا دیا۔ ایک دن ماں نے کھانا بنایا اور کمرے میں کسی جگہ چھپا دیا۔ بیٹے نے مدرسے سے آ کر کہا، امی جان مجھے بھوک لگی ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں، وہی رزق دینے والا ہے۔ دنیا کے سب انسان و حیوان کو وہی رزق دیتا ہے، لہٰذا تم بھی اللہ سے مانگو۔ بیٹا پوچھنے لگا، امی جان میں اللہ سے کیسے مانگوں؟ ماں نے کہا، بیٹا مصلی بچھاؤ۔ بچے نے مصلی بچھایا۔ ماں نے کہا، تم اس پر بیٹھ جاؤ۔ بچہ مصلی پر دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر ماں نے کہا کہ ہاتھ پھیلاؤ۔ بیٹے نے معصوم ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگا، اے اللہ تعالیٰ میں ابھی مدرسے سے آیا ہوں، اے میرے اللہ میں اس وقت تھکا ہوا بھی ہوں، مجھے سخت بھوک بھی لگی ہوئی ہے، تو میرے والدین کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی رزق دے دے۔ بچے نے یہ الفاظ کہہ کر پوچھا، امی جان اب میں کیا کروں؟ ماں نے کہا، بیٹا تم اس کمرے میں تلاش کرو، تمہیں کہیں سے روٹی مل جائے گی۔ چنانچہ بچے نے ذرا ادھر ادھر ڈھونڈا، ماں نے تو جو خود پکا کے رکھا ہوا تھا۔ چنانچہ بچے کو ایک جگہ سے مل گئی۔ بچے نے خوشی خوشی روٹی کھائی۔ اب یہ روزانہ کا معمول بن گیا۔ جب بچے کو روزانہ اس طرح کھانا ملنا شروع ہوا تو بچے کے ذہن میں تجسس پیدا ہوا۔ وہ ماں سے پوچھتا، امی جان اللہ تعالیٰ کتنے اچھے ہیں کہ ہر ایک کو کھانا دیتے ہیں، جنگل والوں کو بھی کھانا دیتے ہیں، شہر والوں کو بھی کھانا دیتے ہیں، انسانوں کو بھی کھانا دیتے ہیں، حیوانوں کو بھی دیتے ہیں۔ بچہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتیں کرتا تو ماں کا دل اچھلنے لگتا۔ وہ سمجھتی کہ میری تدابیرات کارگر ثابت ہو رہی ہیں اور میرے بیٹے کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بڑھ رہی ہے۔ ماں خوش تھی کہ میرے بچے کے دل میں بچپن میں ہی اللہ رب العزت کی محبت جاگرک ہو رہی ہے، مگر اس دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک دن ماں کسی تقریب کے سلسلے میں اپنے رشتہ داروں کے یہاں گئی ہوئی تھی اور اسے وقت کا احساس نہ رہا۔
جب یاد آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ بچے کا مدرسے سے واپس آنے کا وقت ہو چکا تھا اور ماں نے کھانا بھی نہ پکایا تھا۔ جب یہ خیال آیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ برقع اوڑھ کر تیزی تیزی سے قدم بڑھا کر گھر کی طرف واپس آئی۔ رو بھی رہی تھی اور راستے میں دعائیں بھی مانگ رہی تھی کہ میرے مالک، میں نے اپنے بچے کا یقین بنانے کے لیے یہ ایک تدبیر شروع کی تھی۔ اللہ میری لاج رکھ لینا، اگر آج بچے کا یقین ٹوٹ گیا تو پھر میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ یہ میری کوتاہی تھی، مجھے وقت کا احساس نہ رہا۔ جب ماں روتی ہوئی گھر پہنچی تو دیکھا کہ بیٹا سویا ہوا ہے۔ ماں نے جلدی سے کھانا بنا کر ایک جگہ چھپا دیا، پھر بیٹے کے پاس آئی اور اس کے رخسار کا بوسہ لے کر اس کو جگایا، اسے سینے سے لگایا اور کہنے لگی، بیٹا آج تو تجھے بہت بھوک لگی ہوگی۔ بیٹا اٹھ کر کہنے لگا، امی نہیں، مجھے تو بھوک نہیں لگی۔ ماں نے پوچھا، بیٹا وہ کیسے؟ بچے نے کہا، امی جان، جب میں مدرسے سے آیا تھا آپ تو گھر پر نہیں تھی۔ میں نے مصلی بچھایا اور میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگا کہ اے اللہ، میں تھکا ہوا ہوں، بھوک بھی لگی ہے، آج تو میری امی بھی گھر پر نہیں ہے، اے اللہ مجھے کھانا دے دیجئے۔ امی جان، اس کے بعد میں کمرے میں گیا، مجھے ایک جگہ روٹی پڑی ہوئی نظر آئی، میں نے اسے اٹھا کر کھا لیا، لیکن جو مزہ مجھے آج آیا ہے اس سے پہلے وہ مزہ مجھے کبھی نہیں آیا تھا۔ ماں نے یہ سن کر کہا، الحمدللہ، اللہ رب العزت نے میری لاج رکھ لی۔ تو پہلے وقتوں میں مائیں اپنی اولاد کا اللہ تعالیٰ پر یقین بنایا کرتی تھی، اور بچے بڑے ہو کر وقت کے بڑے مشائخ اور علماء بنا کرتے تھے۔ جو ایک کامیاب انسان کے پیچھے آپ کو ایک اور عورت کا کردار نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس واقعے سے نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔